میدان مناظرہ سے، مقام مناظرہ سے نکال دیا جائے گا۔ فریقین موضوع میں گفتگو کریں گے۔ اگر کوئی مناظر موضوع سے باہر جائے گا تو فریق ثانی کا صدر مناظر دوران تقریر اس کو روکنے کا مجاز ہوگا۔ فریقین کے پہلی تقریر جو ہے وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی ہوگی، اور آخری تقریر جو ہے ظاہر ہے کہ ہم اس میں دلائل کے اعتبار سے جو ہے نئی تقریر نہیں کر سکیں گے، نہیں ابھی جاری ہے۔ قائم رہتا ہے تو مطلب فریقین کے مناظر اپنے دلائل کا حوالہ پیش کرنے کے پابند ہوں گے، اور مناظرے کا دورانیہ جو ہے وہ اتفاق رائے سے 4 گھنٹے مقرر ہوا ہے، اور 2 صاحب ایسے ہوں گے جو فریقین کے مناظروں کی اوقات کی پابندی کرائیں گے، یعنی ٹائم کیپر جو ہیں یہ مقرر کر دیے گئے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور شرط ہماری طرف سے، وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ ججز مقرر کر لیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اپنی طرف سے ہم جو ہے ایک آپ کی طرف سے، ایک ہماری طرف سے، اور ایک جو ہے تیسرا کوئی بھی جو ہے، اور اگر ججز آپ مقرر نہیں کرتے تو اب جو ہے ہم نے جو ہے یہ شرائط پڑھ دی ہیں۔ اب اس میں شرائط میں جو باتیں جی ہاں نامنظور ہے وہ بتا دیں۔ صرف گستاخ رسول پر نہیں ہے، صرف گستاخ رسول موضوع نہیں ہے، اتفاقی طور پہ تحریر ہو چکے گستاخ کون، یعنی اس میں ساری گستاخیاں آ گئی، اللہ کی گستاخی، اللہ کے رسول کی گستاخی، صحابہ، اولیاء اللہ، قرآن، حدیث، اسی طرح یعنی جتنی گستاخیاں اولیاء اللہ، شریعت اسلام کی، یہ اس میں سارے آ گئی۔ اب یہ ہے کہ یہ بات طے ہو چکے کہ 10 عبارتیں، 10 عبارتیں آپ پیش کریں گے، 10 ہم پیش کریں گے۔ اور پہلی تقریر آپ کیا کہنے چاہتے ہیں؟ دیکھیں میری بات اس طرح ہے، ہم بھی اس مناظرے میں موضوع ہیں، دیکھیں ہم بھی اس مناظرے میں مدعی ہیں، موضوع کے مدعی ہیں۔ ہم کہتے ہیں، آپ نہ بولے نا، ہم مدعی ہیں اس موضوع کے کہ بریلوی حضرات گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے ساروں کے وغیرہ، آپ بھی مدعی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب 10 عبارتیں جو پیش ہوں گی، اسی عبارت پر یعنی اس کی تائید کے لیے آپ کی دوسری کتاب سے عبارت پیش کی جائے گی، ہم پیش کر سکیں گے۔ اسی طرح ہم اگر کوئی عبارت پیش کریں تو اس کی تائید پر ہماری کتاب سے بھی کوئی اور عبارت آپ پیش کر سکیں گے، لیکن اس میں گستاخی کا تذکرہ نہیں ہوگا، اس میں گستاخی کی وہی 10 عبارتیں ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے اور اس کی توضیح کے لیے قرآن کی آیت، حدیث اس پر فٹ کریں گے، اسی طرح متقدمین کی عبارتیں، اسی طرح آپ کی بزرگوں کی جو تائید میں ہیں وہ عبارتیں ہم بھی پیش کریں گے، اسی طرح ہماری عبارتیں بھی آپ پیش کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ موضوع سے ہٹا نہیں جایا جائے گا، موضوع کے اندر آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی خلاف ورزی انہوں نے کر دی ہے، پہلی اس میں لکھا ہوا ہے کہ مناظرین خود سنائیں گے، توضیح کریں گے، یہ لکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ قدم بقدم خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ میری بات سنیں، نوری صاحب کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ توضیح کریں، کیونکہ مناظرین خود توضیح کریں گے، خود۔ میری بات تو سنیں یار، پھر آپ بول رہے ہیں، شروع کرتے ہیں نا، کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وقت طے ہو چکا ہے کہ 4 گھنٹے، 10 عبارتیں۔ اب پہلی تقریر آپ بھی مدعی ہیں، ہم بھی مدعی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تقریر پہلی ہو، ٹھیک ہے جی، آپ چاہتے ہیں نا آخری ہماری، آپ یہ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلی تقریر ہماری ہو، آخری، دونوں مدعی ہیں، پہلی ہماری ہو، آخری آپ کی ہو، ٹھیک ہے جی۔ میری بات تو سنیں نا نوری صاحب، آپ میری بات تو سنیں نا، میری باری ہے، میری باری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقریر پہلی ہو، آخری آپ کی ہو۔ اچھا
دوسری بات یہ کہ آخری تقریر میں کوئی نئی دلیل نہیں پیش کی جائے. یہ لکھ دیتے ہیں کہ آخری تقریر میں کوئی نئی دلیل نہیں دی جائے گی، کیونکہ دلائل تو یہی 10 عبارتیں ہیں، یہاں سے تو نکلنا ہی نہیں ہے. ہم نے 4 گھنٹوں میں ان 10 عبارتوں کو حل کرنا ہے. نئی دلیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نئی عبارت تو آپ پیش ہی نہیں کر سکتے. ہاں یہ صورت ہے کہ اگر آپ مثلاً آخری تقریر آپ کی رہ گئی ہے، اب آپ نے وہ 10 عبارتیں مکمل نہیں کی، اب نئی پھر دلیل آپ پیش نہیں کریں گے. آپ نے یہ 10 عبارتیں ان 4 گھنٹوں میں سمیٹنا ہے، ان کو دفاع بھی کرنا ہے، دلائل بھی دینے ہیں. میں نے بھی یہ 10 عبارتیں 4 گھنٹوں میں سمیٹنی ہیں. میں دلائل بھی دوں گا اور اس کو اپنا دفاع بھی کروں گا. تو مطلب یہ کہ 2 گھنٹے آپ کو دیے جائیں گے، 2 گھنٹے مجھے دی جائیں گے. اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 10-10 منٹ، 10 منٹ آپ بولیں گے، 10 منٹ میں بولوں گا، تا اختتام مناظرہ، تا اختتام. تو پہلی تقریر ہماری ہوگی، آخری تقریر آپ لے. وقت پورا ہو گیا جی، وقت پورا ہو گیا. پروفیسر محمد انوار صاحب نے فرمایا کہ ہماری ہوگی، آپ نے اصرار کیا کہ پہلی باری آپ لیں گے، تو ہم نے آپ کی بات کو قبول کر لیا کہ پہلی باری آپ لیں اور آخری باری جو ہوگی وہ ہماری ہوگی. یہ بات درست ہے کہ آخری باری میں کوئی نئی بات نہیں آئے گی. جو پہلی عبارتیں 10 پیش ہوں گی ان کا اعادہ ہو سکتا ہے، اور وہ آخری باری اسی لیے ہوتی ہے. ایک دوسری بار اگر آپ نے ہماری آخری تقریر نہ سنی تو آپ کی شکست تصور ہوگی. آپ نے کہا کہ آپ ہمیں یار، آپ نے کہا کہ ہمیں پہلی باری دے دو، ہم نے آپ کی بات مان لی، پہلی باری آپ کی ہو گئی، آخری باری ہماری. اگر آپ آخری باری ہماری تقریر نہ سنیں گے تو پھر آپ کی شکست تصور ہوگی. ٹھیک ہے، میری بات تو سنیں نا. اور دوسری بات یہ جو شک پیش کی گئی ہے کہ مسلمہ کتب سے حوالہ جات پیش ہوں گے، یہ آپ کو منظور ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، مسلمہ کتب سے حوالہ جات پیش ہوں گے. ایک ایک بات کا جواب لیں نا، ایک ایک بات کا جواب لیں. یار تو خاموش رہا، تینوں کی ہے، تینوں بہت ہی تکلیف ہے، کیوں نہیں تو خاموش ہوندہ ہے؟ تو بھائی بات سنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مناظرہ شروع ہونا چاہیے، جلد ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے دلائل کیسے ہیں اور ہمارے دلائل کیسے اللہ کے فضل سے. تو جو بات طے پا جائے اس میں جھگڑے والی بات نہیں ہوتی. مسلمہ کتب سے حوالہ جات پیش ہوں گے. آپ ایک عبارت ہمارے ایک کتاب پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری مسلمہ کتب میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی مسلمہ کتب میں سے ہی ہے تو پھر آپ کو وہ عبارت پیش کرنے کا حق ہوگا. جیسے میں آپ کی کوئی عبارت پیش کروں کسی کتاب سے، آپ کہیں کہ یہ ہماری مسلمہ کتب میں سے نہیں، یہ ہماری مسلمہ شخصیت نہیں ہے، اگر میں دلائل کے ساتھ ثابت کر دوں کہ یہ آپ کی مسلمہ کتب میں سے ہے اور یہ آپ کی معتبر شخصیت ہے، تو پھر آپ کو وہ حوالہ اٹھانا ہوگا اور آپ اس کے جواب کی ذمہ دار ہوں گے. اور جو میں نے پہلے بات کی کہ اگر آخری باری آپ ہماری تقریر نہیں سنیں گے، دیکھو آپ کی ریکویسٹ پر ہم نے آپ کی بات قبول کی کہ پہلی تقریر آپ کی اور آخری تقریر ہماری ہوگی. اگر آپ ہماری آخری تقریر نہیں سنیں گے تو آپ کی شکست تصور ہوگی. اب بولیں. ہم ایک عبارت پیش کرتے ہیں، آپ پیش کرتے ہیں،
ہم کہتے ہیں یہ